ذات ایک ایسی ذات ہے کہ دنیا میں بہت لوگ پیدا ہوئے لیکن اس سے سب محبت نہیں کرتے. کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو کوئی دشمنی بھی کرتا ہے, کوئی دشمنی کرتا ہے تو کوئی سے مارنے کی بھی سوچتا ہے. ہر آدمی کے اندر اچھائی کے ساتھ برائی ضرور ہے. کوئی اچھائی کو دیکھتا ہے, کوئی برائی کو ڈھونڈ رہا ہے. لیکن حضور کی ذات ایک ایسی ہے, انسان بھی ہے لیکن انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. انسان تو ہے لیکن انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ جس کو اگر خالد محمود کی زبان میں کہو تو کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے. اب وہ نبی کی شان کیسی ہے, کتنی اونچی ہے, آپ ذرا دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جانور بھی محبت کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے, اگر کوئی دکھ رہا ہے تو اسے دوڑا رہا ہے, مارنے آ رہا ہے. حضور نے فرمایا چلو میں دیکھوں. وہ ایک بات میں اس کو بند کر دیا, گیٹ لگا دیا. سرکار تشریف لے آئے, فرمایا کہ گیٹ تو کھولو, میں اندر جاؤں, اونٹ کو دیکھوں. کہنے لگا سرکار وہ پاگل ہو گیا, کسی کو نہیں پہچانتا ہے, میں اس کا مالک ہوں, مجھے دوڑا رہا ہے. سرکار یا رسول اللہ کہیں آپ کو. سرکار نے فرمایا انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, تم دروازہ کھولو. گیٹ کھول دیا. سرکار باغ میں چلے آئے اور اس اونٹ کو حضور نے پکارا. وہ اونٹ کہیں کھڑا ہوا تھا, دوڑتا چلا آیا اور آگے حضور کے قدموں میں سجدہ کر دیا, بتا دیا سب اور ہے, مصطفیٰ اور ہے. اور حضور اس شان کے رسول ہے کہ پاگل جانور بھی پہچانتا ہے. اور حضور کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا. پھر اس کے بعد حضور سے وہ کچھ کہنے لگا. سرکار نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے. اب اونٹ کی زبان کسی کو آتی ہے نہیں آتی, مگر وہ اونٹ نے جو کچھ کہا حضور نے جانا. اور حضور صحابی سے کہہ رہے ہیں یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو, چارہ کم دیتے ہو. اس لیے اس نے ایسی حرکت کی, کل سے اس کو چارہ برابر دو, پھر کام دو, تمہاری خدمت کرے. آپ سوچئے حضور کی ذات سے جانوروں کو محبت, صرف حضور کی شان, ارے حضور کے گھرانے کی بھی شان ہے یہ. حضور کے گھرانے کی بھی شان یہ کہ اہل بیت سے جانور بھی محبت کرتے ہیں. آپ نے سنا بہرنی والا واقعہ, وہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لے جا رہے تھے اور ہرنی نے آواز دی. سرکار تشریف لے آئے, فرمایا کیا بات ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں اور مجھے یہ شکاری شکار کر کے پکڑ لیا. سرکار آپ مجھے چھوڑ دیجئے, میں جا کر بچوں کو دودھ پلا کے آتی. سرکار نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا. شکاری دیکھ کر گیا تھا کہ میری جال میں اچھا ہرن آیا ہے. وہ دوڑ کر آتا ہے تو دیکھتا ہرن غائب ہے, مصطفیٰ کھڑے ہوئے. حضور سے کہنے لگا اس میں ہرن تھا, کیا ہوا. تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے, پلا کر آ رہی ہے. وہ کافر کہنے لگا کبھی جانور جا کے آتا ہے. بولی آتا ہے نہیں آتا, لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی آئے. سرکار کھڑے ہوئے ہیں اور اتنے میں وہ ہرن اپنے بچوں کے ساتھ چلی آ رہی ہے. اور حضور سے عرض کرتی یا رسول اللہ دیر ہو گئی, میں دیری کی گستاخی کی معافی چاہتی ہوں. یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی ہوں,
حضور صلوات و سلام اس کافر کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، وہ جانور حضور سے محبت کرتے ہیں، بلکہ علماء فقہا اور فتویٰ یہ ہے کہ کافر صرف انسانوں میں اور شیطانوں میں ہوتے ہیں۔ کافر صرف انسان اور شیطانوں میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اللہ کی سب مومن۔ ہر جانور مومن ہے۔ جانور کو زیادہ سے زیادہ فاسق کہا، جیسے کبے کو فاسق کہا، گرگٹ کو فاسق کہا، چوہے کو فاسق کہا، کافر نہیں کہا۔ جو بڑا جانور ہے اس کو بھی فاسق ہی کہا، کافر نہیں کہا، اس لیے کہ جانور کافر نہیں ہے، اس میں سب مومن ہیں، وہ سب جانتے ہیں مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، سب حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، سب رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، سب رسول اللہ کو پہچانتے ہیں۔ تبھی تو آپ سنیں گے کہ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کو ہرقل نام کا ہرکلس جو زمانے کا مشہور بادشاہ تھا، اس سے جنگ میں وہ قید ہو گئے، ان کو لے جا کر بڑے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ کسی طرح رات میں اپنی زنجیروں کو توڑ کر نکل کر بھاگ رہے تھے، جنگل کے راستے سے بھاگ رہے تھے، اتنے میں شیر آیا اور گھبراتے ہوئے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ بولیے کیا کرتے تھے آپ؟ شیر آیا تو آپ کیا تو کتا بھونکتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں، شیر آتا تو ہمارا کیا حال ہوتا نہیں معلوم۔ لیکن صحابی رسول نے اس شیر سے کہا یا ابوالحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من امری کیتا و کیتا، میرا حال ایسا ایسا ہے۔ اپنا قصہ انہوں نے اس شیر کو سنا دیا۔ شیر صحابی کی بات سن رہا ہے، دم ہلا کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ چلنے لگا، گویا وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو جس بارگاہ کا غلام ہے میں بھی اسی بارگاہ کا غلام ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بارگاہ کے دو غلام ایک کو دوسرا ستائے؟ وہ اس کے ساتھ ہو جاتا، ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ جنگل میں میرے ساتھ کتے کی طرح آگے پیچھے چل رہا تھا، اور اگر کہیں سے کوئی آواز آتی تھی اس طرف دوڑ جاتا تھا، پھر اس کے بعد پھر میرے ساتھ آتا تھا، یہاں تک کہ اسلامی لشکر تک میرے ساتھ چل کر آیا، مجھے پہنچا گیا۔ میں نے پوچھا آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ شیر اپنی زبان سے کہنے لگا کہ ہم بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی حضور کے غلام تھے، جانور جتنے ہیں سب مومن ہی ہیں۔ مگر ایک بات یہاں خاص طور سے سنتے چلیے، آپ نے یہ دیکھ لیا انسانوں میں فرقے ہیں، انسانوں میں مومن بھی ہے منافق بھی۔ اب تو جیسے ہمارے مولانا شاہد صاحب سنا سورۃ کلی بھی، نماز کی کیا ضرورت، روزے کی کیا ضرورت، ہمارے کو دیکھتے رہو تم آگے بڑھتے، ابھی ہمارا چہرہ تھوپڑا دیکھو تمہاری ولایت مکمل ہو جائے گی۔ یہی آج کا فلسفہ ہے دوستو۔ یہ اتنے بے شمار فرقے آپ کو یہاں ملیں گے، لیکن جانور صرف مومن ہوتے ہیں، یا صرف یا پھر ان میں تھوڑے سے کافر، وہ بھی 5 جو گنائے گئے، اور فرشتے تو مومنین ہی مومنین ہیں ماشاءاللہ، اور درخت یہ سب مومن ہیں، ذرے زمین کے یہ سب مومن ہیں۔ تبھی تو وہ ذرے کنکریاں جو ابو جہل مٹھی میں لے کر آیا تھا، کہنے لگا کہ محمد یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری مٹھی میں کیا ہے میں یہ بتاؤں، یہ تیری مٹھی والے بولتے کہ میں کیا ہوں؟ حضور نے صرف توجہ فرما دی، حضور نے صرف توجہ فرما دی۔ حضور کا توجہ فرمانا تھا کہ کنکریوں سے کلمہ جو پڑھا جا رہا تھا ابو جہل بھی سننے، ورنہ وہ کلمہ تو ہمیشہ ہی پڑھتے رہتے، وہ کلمہ ہمیشہ ہی پڑھتے رہتے۔ قرآن فرماتا ہے من شیء الا یسبحوہ بحمدہ، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور قرآن کی کتنی آیتوں میں اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، زمین و آسمانوں میں جتنی چیزیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایسے جتنے ستارے، یہ اگر کھول کھڑا ہوا ہے یہ ہماری کان نہیں سن سکتے، مگر وہ تسبیح بیان کر رہا ہے۔ جس چٹائی پر آپ بیٹھے ہیں وہ بھی
بھی تسبیح بیان کرتی ہے، جو فرش بچھا ہوا ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ جو کنکر روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں کو سنائی نہیں دیتی۔ پانی کا قطرہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے، اور یہ نہ سننا بھی رحمت ہے۔ سننا اگر کرامت ہے تو نہ سننا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر آپ سننے لگ جاتے کہ چٹائی تسبیح بیان کر رہی ہے، بیٹھتے آپ اس کا؟ بیٹھتے؟ پھر بیٹھنے کے لیے کہاں جاؤ؟ آپ کے زمین پر ذرے اگر تسبیح کر رہے ہیں آپ کو سنائی دینے لگے تو آپ چل سکتے تھے۔ پانی کا قطرہ تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کہ اگر آپ سننے لگ جائیں تو کیا آپ استنجا کے لیے پانی کو استعمال کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ نہ سننا یہ اللہ کی رحمت ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ اللہ والے ہیں جو سنتے بھی ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے بھی ہیں۔ اور میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کائنات محبت کرتی ہے۔ آپ نے سنا اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا، سنا ہوگا نا، آپ سنو وہ بات حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضور آئے، حضور دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کے امام والدہ محترمہ کہہ رہی ہے حضور کے گھر کو پورے ستاروں میں گھیر لیا۔ آسمان کے ستارے حضور کے گھر کی طرف جھک رہے تھے، گویا یہ چاند ستارے جسے کہتے ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں، زمین کے ذرے حضور سے محبت کرتے ہیں، جانور جتنے ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے اگر پوچھو تو کہتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیدار، ہاں یہی آ کے شترانے ناشاد گلے رنجونا کرتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں چڑیاں آتی ہیں فریاد لے کر، ہرنی آتی ہے فریاد لے کر، اونٹ آتے ہیں فریاد لے کر، اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ سب کے فریاد رس ہیں، سب کو فائدہ دینے والے، سب کے بلاؤں کو سننے والے، سب کی بپتا کو سننے والے اور ان کے دلوں کا درمان عطا فرمانے والے ہیں، اسی لیے سب حضور کی بارگاہ سے رجوع ہوتے ہیں۔ گویا کائنات کی ہر شے حضور سے محبت کر رہی ہے۔ عرش سے پوچھو، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے عرش حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ کا عرش حضور سے محبت کرتا ہے، جبریل حضور سے محبت کرتے ہیں، میکائیل حضور سے محبت کرتے ہیں، اسرافیل حضور سے محبت کرتے ہیں، اور جس